چلیے، تصویر کے معاملے میں مقدمے کے طور پر دو چند باتیں۔ نمبر ایک، تصویر کی حرمت کی علتیں چند ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعظیم ہو، دوسرے یہ کہ بت پرستی کا فروغ، اور ایک اہم علت ہے کہ اللہ کی تخلیق سے مقابلہ کرنا۔ اسی لیے یہ فقیر کہتا ہے کہ ڈیجیٹل موبائل، آج کل موبائلوں سے اور کیمروں سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس کی حرمت برش کے ذریعہ کپڑے پر، دیوار پر جو ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی ہیں یا مجسمے جو تیار کیے جاتے ہیں، اس سے سخت ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کیمرے میں اللہ کی تخلیق سے مقابلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس میں روح ڈالنے کا حکم ہوگا اور بندہ نہ ڈال سکے گا بنانے والا، تو عذاب اس پر ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ تصویر بنانے والوں پر عذاب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ ایک موقع پر حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ عذاب تو عذاب، سب سے سخت عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ اسی وجہ سے سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی تصویر سازی کو حرام قرار دیا، چاہے وہ عکسی ہو، دستی ہو، برش والی ہو، مجسمے کی شکل میں ہو، متحرک ہو، کار ہو، ٹھہری ہو یا ہل رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، چاہے جیسی ہو۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیمرے سے جو تصویریں بنتی ہیں آج کل وہ ڈاٹ کی شکل میں ہوتی ہے، وہاں کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ موبائل کے ڈاٹا میں یا کیمرے کے اس جگہ پر نقطے کی شکل میں اس میں تصویر ہو یا کوئی بھوت یا بلا ہو، مگر جب اسے کھولتے ہیں تو تصویر ہی تو ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ نہ مانیں کہ وہاں تصویر محفوظ ہوئی ہے، کہ لوگ کہتے تصویر کو محفوظ کرنا حرام ہے، یہ کیسی لایانی بات ہے کہ یہاں تو حرمت اور بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی نے اسے ایک نقطے کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو گویا کہ جب جب آپ تصویر کو ظاہر کرتے ہیں تب تب آپ کا موبائل، آپ کا سنیما اس ڈاٹ سے تصویر بناتا ہے، اور اس میں عمل دخل آپ کا ہوتا ہے، آپ کی انگلیوں کا ہوتا ہے۔ تو مجسمہ تو ایک بار بنایا حرمت ہوئی، ہاتھ سے بنایا ایک بار حرمت ہوئی، برش سے بنایا ایک بار حرمت ہوئی، یہاں تو بار بار آپ بنا رہے ہیں، بن رہی ہے تصویر، گویا کہ آپ نے ڈاٹ کی شکل میں محفوظ کیا، اور جب جب آپ کی انگلی اس پہ چلتی ہے تو پھر تصویر ظاہر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جو مشین تصویر بنا رہی ہے اس میں دخیل آپ ہیں، تو بار بار آپ تصویر بنا رہے ہیں، تو یہاں تو ایک بار نہیں، متعدد بار، ہزار بار آپ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مزید یہ کہ احکام شرعیہ میں بندوں کے لیے آسانیاں ہیں، جہاں حرج شدید ہو، جہاں ایسی مشکل ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، تو
ایسے مواقع پر کہ جہاں انسان ایسی مشکل میں پڑ جائے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو شریعت ایسے موقع پر رخصت دیتی ہے. یہ نہیں کہ وہ جائز ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کے اوپر سے مطالبہ اٹھ جاتا ہے اس وقت جب آپ مشکل میں گھرتے ہیں. مگر جو شخص مشکل میں گھرے یہ حکم اس کے لیے ہوگا، نہ کہ ہر کسی کے لیے. کاش لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہوتا تو آج جو سیلفی والے مولوی پیدا ہو رہے ہیں یہ نہ پیدا ہوتے. خیر چلیے، یہ تو تصویر کی حرمت ہو گئی. اب یہ کہ تصویر، نماز کی حالت میں تصویر اگر ہے تو اب کیا احکام نافذ ہو گئے. تو جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو، یاد رہے اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز. اسی طرح نماز پڑھنے والے کے سر پر یعنی چھت میں ہو یا دیوار وغیرہ میں لٹکی ہو یا سجدے کی جگہ میں ہو کہ اسی پر سجدہ اس کا واقع ہوتا ہو، تو ان صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تصویر چھت پہ ہو، ہے نا، اوپر چھت پہ ہو یا کسی فریم میں لڑکا چپکا کر کے، جیسے آج کل لوگ شو بازی میں پیو پیو وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی فریم لگاتے ہیں اس میں تصویریں کر دیتے ہیں. اگر کمرے میں ہے اور وہاں نماز پڑھ رہا ہے، یا دیوار میں لوگ طرح طرح کے آرٹ بنا کر لگائے رہتے ہیں، تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ایسی جگہ نماز پڑھنے سے اس کا رکھنا لگانا ناجائز، وہ الگ چیز ہے. نماز کا مسئلہ یہاں پر ہے. اسی طرح اگر فرش پر تصویر بنی ہے سجدے کی جگہ پر، اسی پہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو ان صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح نمازی کے آگے ہو یا داہنے ہو یا بائیں اگر تصویر ہے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. اور اگر پیٹھ کے پیچھے ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ پہلی 3 صورتوں سے کم اس میں کراہت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر ان 4 صورتوں میں کراہت اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے دائیں بائیں اگر معلق ہو، لٹکی ہوئی ہے. تو اب آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں دیوار پر دائیں طرف یا آپ کے بائیں طرف یا سامنے یا اوپر یا پیچھے معلق ہو، تو یا گڑی ہوئی نصب ہو، فٹ کی ہوئی ہو، یا دیوار میں منقش ہو. ہاں اگر فرش میں ہے اس پر سجدہ نہیں. کہ فرش میں ہونا گویا کہ ایک توہین کی جگہ پر ہے. اگر تصویر جاندار کی ہے، غیر جاندار کی ہو، جیسے پہاڑ دریا وغیرہ، باغ کی پھول پتیاں ہوں، درخت ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس فرق کو اچھی طرح یاد رکھیں. لہذا اگر گھر میں اخبارات ہیں، پیپر ہیں، ہے نا، کچھ کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، اور وہ نیچے پھینکی پڑی ہیں ادھر ادھر، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہوگی. کہ اگر تصویر ذلت کی جگہ پر ہو، مثلا جوتیاں اتارنے کی جگہ پر، یا کسی جگہ فرش پر کی لوگ اسے روندتے ہوں، یا تکیے پر کی زانو وغیرہ کے نیچے رکھتا ہو، تو ایسی تصویر مکان میں ہونے سے بھی کراہت نہیں ہے. مگر وہ پیپر سیپر میں ہو یا کتابوں میں ہو یا اسکول کی بکیں جو ہوتی ہیں، تو اوپر کے جو ٹائٹل پیج ہوتے ہیں ان سب پر کور چڑھا دینا چاہیے. عموماً لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز ہوتی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ سب نہیں. اگر نماز پڑھ رہا تھا، تصویر دکھی تو نماز توڑے اور اسے چھٹائے، پھر سے نماز پڑھے. یہ نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن اگر ذلت کی جگہ پر ہو تو اس سے نماز میں کراہت نہیں ہوگی اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس پر سجدہ نہ ہوتا ہو. اچھا، جس تکیے پر تصویر ہو اسے کھڑا کرنا
پڑا ہوا نہ رکھنا، کھڑا کر دینا، یعنی سلا کر نہیں، کھڑا کر کے رکھنا، یہ تصویر کے اعجاز میں داخل ہے۔ سوچئے، تکیے میں تصویر ہے، اسے کھڑا کر کے رکھا، پڑی ہوئی نہیں ہے تو تکیہ پگی کھڑی کر کے رکھی گئی۔ جیسے عموماً ہم جب بیڈ صحیح کرتے ہیں تو تکیے کو دیوار کی طرف لگا کر اسے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تصویر کے اعجاز میں داخل ہے۔ اس طرح ہونا نماز کو مکروہ کر دے گا۔ اب آپ سوچئے کہ تکیے میں تصویر ہے، اسے کھڑا کر دیا تو تکیے کا کھڑا کرنا تصویر کے اعجاز میں داخل ہے۔ اور جناب عالی واٹس ایپ کے پروفائل پر، ڈی پی میں، فیس بک میں آپ اپنے پیر کی، فقیر کی جو تصویریں لگاتے ہیں، یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ آپ کو ان سے ان کی محبت ہی میں تو لگاتے ہیں۔ اور محبت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے عزت دیتے ہیں تب تو بتائیے وہ ناجائز و حرام ہوگی کہ نہیں؟ چلیے خیر، اگر ہاتھ میں یا اور کسی جگہ بدن پر تصویر ہو، جیسے آج کل ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں مگر کپڑوں سے چھپی ہو، یا انگوٹھے پر چھوٹی تصویر منقوش ہو، یا آگے پیچھے داہنے بائیں اوپر نیچے کسی جگہ چھوٹی تصویر ہو، یعنی اتنی کہ اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل نہ دکھائی دے، ہاتھ پیر چہرہ ناک وغیرہ نہ دکھائی دے، یا پاؤں کے نیچے ہے، یا بیٹھنے کی جگہ ہو، تو ان صورتوں میں نماز مکروہ نہیں ہے۔ نماز مکروہ نہیں ہے، مگر ایسی تصویریں رکھنا یا بنانا بہرحال ناجائز و حرام ہوگا۔ ایسے ہی ذلت کی جگہ پر جو تصویریں رکھی ہیں وہ رکھنا اور نماز میں کراہت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر تصویر بنانا کہ اسے ہم ذلت کی جگہ پہ رکھیں تو یہ تصویر بنانا بہرحال حرام ہوگا۔ چلیے، تصویر سر بریدہ، یعنی تصویر ہو انسان کی، کسی جاندار کی، مگر اس کا سر کٹا ہوا ہو یا جس کا چہرہ مٹا دیا گیا ہو، مثلا کاغذ یا کپڑے پر یا دیوار پر ہو تو اس پر روشنائی پھیر دی چہرے پر، یا اس کے سر یا چہرے کو کھرچ ڈالا یا دھو ڈالا، تو اب ایسی تصویر میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لہذا اگر کاپی وغیرہ میں، بکوں میں تصویریں ہوں اور آپ اس کے چہرے پر جو ہے انک وغیرہ لگا دیں، کلر مار دیں، یا کوئی کاغذ اسٹیکر چسپا کر دیں جس میں تصویر نہ ہو، یا پین سے اس کی کاٹ پیٹ دیں، تو اب حرمت ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر آپ نے تصویر کا چہرہ، سر کاٹا مگر سر اپنی جگہ لگا ہوا ہے، ابھی جدا نہیں ہوا، تو اس میں بھی کراہت ہے۔ مثلا کپڑے پر تصویر تھی، اس کے گردن پر سلائی کر دی، جیسے گلے میں پھندا ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ توق کی طرح بن گئی، تو اب بھی وہی حکم ہے کہ گردن الگ نہیں ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مٹانے میں صرف چہرے کا مٹانا کراہت سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آنکھ یا بھاؤں، ہاتھ پاؤں جدا کر لیے گئے تو اس سے بھی کراہت دفع نہیں ہوگی جب تک کہ چہرے کو مٹانا دیا جائے۔ ہاں، البتہ تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ تھیلی میں ہے، پیک ہے، بند ہے نا، تو اگر کہیں ایسا ہو تو آپ اس پر کپڑا ڈال دیں، رکھنا تو بہرحال۔ اسی لیے برکت کا لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہوں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ 1,000 ہو مگر وہ 1,00,000 کی برکتیں اس میں ہوں۔ ہے خوب پیسہ مگر پتا چلا کہ ہر مہینہ ڈاکٹر کے ہاں 50,000 جا رہا ہے، یہاں یہ ٹوٹ گیا، وہاں وہ خرچ ہو گیا، وہاں یہ خرچ ہو گیا، کمائی خوب ہو رہی ہے مگر خرچ بھی جم کے ہو رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں بے برکتی سے۔ 1,00,000 روپے کی آمدنی نہیں، اللہ وہ 1,000 روپے دے جس میں 1,00,000 کی برکت ہو۔ چلیے، تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی، تو اب نماز مکروہ نہ ہوئی، مگر یاد رہے کہ تصویر والا کپڑا پہننا حرام ہے۔ یوں تو تصویر جب چھوٹی نہ ہو
اور احانت کی جگہ میں نہ ہو، اس پر پردہ نہ ہو، تو ہر حالت میں اس کے سبب نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر کراہت اس صورت میں ہے جب تصویر نماز پڑھنے والے کے آگے قبلہ کو ہو، پھر وہ کی سر کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ تصویر جو کہ داہنی یا دائیں یا بائیں دیوار پر ہو، پھر وہ جو کہ پیچھے دیوار یا پردے پر ہو۔ اس میں کراہت سخت ہے۔ یہ احکام تو رہے تصویر کے نماز کے اندر، ہم نے بار بار بتا دیا تصویر کا رکھنا کسی بھی طریقے پر۔ صحیح حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جب کی توہین کے ساتھ نہ ہو اور نہ اتنی چھوٹی تصویریں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہا کلب او صور آدمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا آدمی کی تصویر ہو۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ کتا گھر کی نگہبانی کے لیے پالنا جائز ہے نا؟ تو اس حدیث پاک میں تصویر اور کتے کی دونوں کی حرمت کی گھر میں اگر ہو تو یہ حرام ہے۔ برکت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب کتا اگر کوئی پالے تو کیا حکم ہے؟ تو بلا شبہ گھر کی نگرانی کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ شوق کے لیے جو پالتے ہیں بلا شبہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل لوگ تو کتا کیا پالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہی ان کی اماں ہے اور وہی ان کا ابا ہے، وہی ان کی بیوی ہے، وہی ان کا بچہ ہے۔ لوگ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کتوں سے آج پیار کیا جاتا ہے۔ لوگ کتے کے بیمار ہونے پر اپنے بچوں کی بیماری پر اتنا نہیں روتے جتنا کتے کے بیمار ہونے پر تڑپتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے نا، ہر ذی حیات کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کتے کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو۔ کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رأى رجل کلبا یاکل الثری، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو تر مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے جو ہے اپنا موزہ نکالا اور کنویں میں اترا اور پانی لا کر کتے کو پلایا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کسی پیاسے کو پانی پلانا ایک اچھی چیز ہے بہرحال، لیکن اگر گھر کی نگرانی کے لیے کتا پالا جا رہا ہے تو اس کے رہنے کا جو انتظام ہو وہ گھر سے باہر کسی کونے پر ہو، گھر کے اندر نہ ہو۔ اس سے ایک استدلال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے جواز کا حکم ہونا چاہیے جبکہ نگرانی کے لیے ہو، کہ سی سی ٹی وی کیمرہ یہ ہوا کہ نگرانی کے لیے کتا پالنا جائز، جبکہ اس گھر میں کتا ہو تو اس میں برکت اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کتے کو گھر کے باہر کہیں رکھا جائے، اس کا ایک الگ مکان گھر بنا دیا جائے جو گھر کے دور سے دور ہو، ہے نا، کسی کمپاؤنڈ کے کسی کونے پر، تو اب یہ گھر رحمت کے فرشتوں کے لیے مانے نہ ہوا۔ اسی طرح سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کے باہر کے ایریے میں لگانا، اور جو اس کے جو محفوظ ہوتا ہے وہ مشین کو گھر کے اندر نہ رکھ کر آؤٹ ہاؤس میں کسی جگہ پر اس کا انتظام کیا جائے، تو یہاں ایک راستہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں جواز کے فتوے نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات یہاں سامنے رکھتا ہوں چونکہ اس تعلق سے ہماری کچھ گفتگو ہوئی۔ مگر پھر دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے نا، یہ ہوتی علمی بحث، ہے نا، کہ کسی تحقیق اور بحث کا پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتا تو بلا شبہ اپنے بچاؤ کے راستے پیدا کرتا اگر کوئی اسے مارنا چاہے، ہے نا، اور اگر آپ کتے کو بہترین ٹریننگ دے دیں، ہے نا، تو وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا کھائے گا نہیں۔ کہ بھئی کیا کتا نگرانی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اسے کتے کو کچھ کھلا دے یا کوئی نشے کی گولی کھلا دے، کتا سو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، ہے نا۔ لیکن کتے پر یہ محنت کی جا سکتی ہے کہ اسے اتنا سکھا دیا جائے کہ مالک کے علاوہ کسی اور کا دیا نہ کھائے،
یا یہ کہ اسے کوئی مارنا چاہے تو وہ بچ کر بھاگ نکلے یا اس پر جھپٹ کر حملے کر سکے، تو اتنا آسان بھی نہیں کہ کتے پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کی آپ کی کیا حفاظت کرے گا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو لوگ چوری کرنا چاہیں چہرے پر ماسک پہن کر کے آ جائیں، اپنے چال ڈھال کو بدل کر کے آئیں، اپنی آواز کو بدل دیں، یا یہ کہ وہ پہلے اپنے پیٹھ کے حساب سے چہرے کو چھپا کر کے آئیں۔ ایسا بہت آپ نے دیکھا، ایئرپورٹ کے کیمرے میں نہیں دکھتے بھائی، اس نے چہرہ چھپا کے رکھا۔ بہت گلیوں محلوں میں چیک کرنے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں تو چہرہ چھپا کے آیا، بڑا چالاک ہے یہ آدمی۔ ایسے ہی سی سی ٹی وی کیمرہ سے بچا جا سکتا ہے۔ یا ایک ہی سائبر ہیکر آپ کے سسٹم کو ہیک کر سکتے ہیں اور وہیں سے اسے بند کر سکتے ہیں۔ جو چوری کرے گا، بڑا آج کل کے چور بھی اتنے ہی ٹائلنٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ آپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے چیز کو پھوڑا جا سکتا ہے یا اسے کسی ایسی چیز سے ڈھک دیا جائے کہ وہ کسی چیز کو کیچ ہی نہ کر سکے۔ تو کیوں اب کتے میں اور سی سی ٹی وی کیمرے میں فرق یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، مگر کتا اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیں، اس لیے دھوکہ نہ کھائیں۔ اب چلیے آگے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بکواس ہیں۔ اللہ بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تصویر کا معاملہ چل رہا تھا، ایک اہم مسئلہ یہ کہ آپ کی نوٹ پر سکوں میں تصویریں ہوتی ہیں، مگر یاد رہے کہ روپے اور سکوں میں جو تصویریں ہیں یہ فرشتوں کے داخل ہونے سے مانے ہیں یا نہیں ہیں؟ امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، اور ہمارے علماء کے کرام کی کلمات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نوٹ وغیرہ پر جو تصویریں ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے مانے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کے آدھار کارڈ، راشن کارڈ وغیرہ پر بھی یہی حکم لگے گا۔ تو یہ احکام تو تصویر کے رکھنے کے ہیں کہ اہانت اور ضرورت وغیرہ یہاں پر الگ ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ رہا تصویر بنانا یا بنوانا، وہ بہرحال حرام ہے، چاہے وہ دستی ہو چاہے وہ عکسی ہو، دونوں کا حکم ایک ہے۔ یہی اعلی حضرت نے فرمایا، یہی صدر الشریعہ نے فرمایا، اور تمام علماء ربانیین، متقدمین اور زمانے موجودہ کے معتبر متیقن مرجع خلائق علماء کا یہی موقف ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، متیقن متدین، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مرجع علماء کا یہی فتویٰ اب تک ہے۔ جن جن لوگوں نے جواز کا حکم دیا ہے ان کے اقوال کو آپ پڑھیے، کس قدر وہ مجبور ہیں اور کس قدر وہ ٹوٹے پھوٹے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ مثلا ثاقب شامی صاحب آئے، انہوں نے جواز کے لیے حوالہ دیا کہ تصویر کی حرمت اجماعی نہیں ہے، اور کہا کہ امام مالک کے نزدیک جائز ہے۔ اب یہ کیسی بیکار اور بکواس دلیل ہے کہ آپ پہلے تو یہ ظاہر کرو کہ آپ مقلد کس کے ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کیا ہو؟ اگر آپ حنفی ہو تو آپ کو مذہب حنفی کے اعتبار سے فتویٰ دینا ہوگا اور مذہب حنفی پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اگر ائمہ اربعہ اور تمام کا اجماع مان لیا جائے تب تو یہ اجماع قطعی ہو جائے گا، اور اجماع قطعی کا منکر کافر ہو جائے گا۔ تب تو تصویر کو جو جائز کہہ دے گا گمراہ نہیں، اسے کافر کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بلا شبہ یہ تصویر کی حرمت ائمہ حنفیہ کے نزدیک اجماعی ہے، نہ کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ تو جب ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک یہ حرام ہے سو حرام ہے، لہذا یہ بیکار کی دلیل مت لے کر کے آپ آئیے۔ ایک چیز شیخ الاسلام کے تعلق سے اور دیگر علماء کے تعلق سے، اب ثاقب شامی کو چھوڑ کر جتنے بھی مجوزین ہیں، جواز کے قائل، ان کی دلیلوں پر 2 منٹ ہم بات کر لیں۔ کیا آپ سننے کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم سنائیں اس تعلق سے 2-4 باتیں؟ جی حضرت، جی ضرور۔ جتنے لوگ تصویر کے جواز کے قائل ہیں ثاقب شامی کو چھوڑ کر،
بقیہ جتنے جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے اس زمانے میں. کون سی ضرورت ہے؟ ضرورت سے مراد تو یہ ہوتا ہے، ہر ایک کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت وہ ہے جسے شریعت ضرورت قرار دے. ہمارے اور آپ کے کہنے سے ضرورت نہیں کہلاتی. شریعت شرعن اگر وہ ضرورت اصول شرع پر متحقق ہو رہی ہے تو وہ ضرورت ہے. ہم پوچھتے ہیں بھئی کیسی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر ہندوستان میں یا دنیا میں رہنا مشکل ہے؟ اگر یہ کہتے ہو تو ہمیں تسلیم ہے راشن کارڈ، آدھار کارڈ، آئی ڈی پروف وغیرہ کو لے کر کہ اس کے بغیر آپ دنیا میں کہیں نہیں رہ سکتے ہو، ہے نا. اگر آپ جینا چاہتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو رہنا چاہتے ہو عزت کے ساتھ، ورنہ آپ کو کہیں دیش دروہی، آتنکوادی جیل میں ڈال دیا جائے گا. آپ زمین نہیں خرید سکتے، ہے نا، آپ گاڑی نہیں خرید سکتے، آپ مکان نہیں بنوا سکتے ہو، آپ کو آپ کی رہائش نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. تو اس کے لیے تو راشن کارڈ، آدھار کارڈ، ہے نا، ووٹر آئی ڈی، ان ساروں تو اس کی تو اجازت ہے. ہو گئی بات. اور پھر ضرورت سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ضرورت دینی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت دینی متحقق نہیں ہے، قابل قبول آپ کی یہ بات نہیں کہ دینی ضرورت ہے. دینی ضرورت یہ نہیں ہے. آپ کہیں گے جناب ہے دینی ضرورت، اس لیے کہ بد مذہب پورے دنیا میں اپنے عقیدے کو ویڈیو ٹی وی کے ذریعہ پھیلا رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب دین کمزور تھا بظاہر، جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور پوری دنیا مخالف تھی، اس وقت تو اس کی ضرورت نہیں ہوئی اور اسلام پھیل گیا. پھر آج آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جبکہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر محلے میں علماء موجود، قرآن موجود، تفاسیر موجود، مدرسے موجود، مکاتب موجود، مسجدیں موجود، پھر کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ غیروں سے مقابلے کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کہو گے کہ نہیں ضرورت ہے اس کی، تو ہم پھر کہیں گے تبلیغی جماعت پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے دیوبندیوں کی، حالانکہ اس نے کوئی اپنا چینل نہیں بنایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ پورے دنیا میں پھیلنے کے لیے ویڈیو ٹی وی اور تصویر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے مثال ہے. تیسری چیز، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے کبھی تصویر کا سہارا نہ لیا، جبکہ پورے عالم اسلام میں حضور تاج الشریعہ کو جانا، مانا، پہچانا جاتا ہے. تیسری چیز، دعوت اسلامی آج سے پہلے جب تصویر کے عدم جواز کی قائل تھی، تب بھی اس کا دعویٰ تھا کہ ہم 40 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ہمارا کام نیٹ ورک چل رہا ہے. جب بغیر تصویر کے آپ 40 ملکوں میں ابتدا، جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو اسے اسباب و وسائل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو تب تو آپ جب کمزور تھے 40 ملکوں میں بغیر ویڈیو ٹی وی کے پہنچ گئے، پھر آج اس کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی آپ کو؟ آج اس کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ اور ایک چیز کہ ضرورت آپ اسے کیسے قرار دے رہے ہو؟ ضرورت کیسا؟ یہ اولاً تو حرام ہے، ہاں حرام ہے، مگر ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے؟ دنیا میں لوگوں سے جڑنے کے لیے اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے ہر مسلمان تک، ہر انسان تک دین کا پیغام پہنچانا، اور ایک طرف ہے تصویر کا حرام ہونا. دونوں کے حکم کو پہلے دیکھیں. تصویر کی حرمت، سیدی اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی حرمت پر احادیث مانن متواتر ہیں. یعنی تواتر لفظی تو نہیں ہے، ورنہ تو یہ نص قطعی کے حکم میں ہو جاتا، قطعی حرام ہو جاتی. یعنی مانن متواتر ہے. اتنی حرمت پر حدیثیں موجود ہیں جو عطاء القدیر فی حکم تصویر میں اعلی حضرت نے نقل فرمائی ہے. تو گویا کی تصویر کی حرمت بڑی سخت ہے. اب آیا دین کی تبلیغ اور ہر بندے تک اسلام کی خوبی کو پہنچانا. ایک طرف تصویر کی حرمت، دوسری طرف دین کی تبلیغ. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا دین کی تبلیغ فرض ہے؟ ہر فرد پر فرض ہے تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ دین کی تبلیغ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے وہاں تک پہنچائیے۔ تو ہر بندے تک پہنچنا آپ پر فرض ہی نہیں ہے۔ ایک طرف حرام، ایک طرف ہر بندے تک دین کی تبلیغ پہنچانا آپ پر فرض ہی نہیں۔ ارے آپ پر کہاں سے فرض ہوا؟ آپ پر کہاں سے فرض ہوا؟ کیا ابو بکر صدیق نے پورے دنیا تک دین پہنچا دیا تھا؟ جی بتائیے، ایک ایک بندے تک پہنچے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے تک پہنچے تھے؟ ہمارا کام جہاں تک ہم سے ہو سکے دین کی تبلیغ پہنچائی جائے، بس ہر فرد تک پہنچنا، دین کی تبلیغ کرنا یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں، یہاں کے لوگوں کو دین سکھانا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ مجھے بلائیں گے اپنے یہاں تو وہاں دین کی تبلیغ آپ پر لازم ہے، آپ کے لوگوں پر لازم ہے، لیکن آپ نہیں کرتے، مجھے بلاتے ہیں تو میں اپنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے میں اس کے نذرانے لے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں پر دین کی تبلیغ میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ مجھے ممبئی بلا رہے ہیں، وہاں پر جا کر وہاں علماء ہیں، ان سے کام دیجیے، میری ذمہ داری وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں اپنا وقت دے رہا ہوں تو میں وقت کے نذرانے آپ سے لے سکتا ہوں، ورنہ تو سارے علماء کا نذرانہ لینا ناجائز و حرام، اس لیے کہ ہر عالم دین پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کو پھیلائے، یہی اس کی نعمت کا شکریہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے دین کی تبلیغ پر اجرت لینا حرام ہے۔ ہاں، جو وقت وہ دے رہا ہے اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ دین کی تبلیغ تو ہر ایک تک پہنچانا آپ پر فرض ہی نہیں ہے، پھر آپ تصویر پر کیوں آئے؟ دوسرے یہ کہ بد مذہبوں کا رد، بد مذہبوں کا رد بھی کیا سب پر فرض ہے؟ یہ دیکھ لیجئے، بد مذہبوں کا رد کیا سب پر فرض ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان کے عقائد کا رد ایک بار کر دیا تو آپ نے فرض ادا کر دیا، لیکن آپ کی تصویر تو بار بار گھوم رہی ہے۔ تو جو لوگ ضرورت دینی کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیے کہیں ضرورت دینی رہ گئی؟ بالکل نہیں۔ مزید یہ کہ بد مذہبوں کے رد کے لیے آپ کی تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تصویر کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بد مذہبوں کے رد کے لیے آپ کی آواز اور دلیل قرآن و حدیث سے، اقوال فقہا اور صحابہ سے کافی ہے۔ تو جب ان کا رد آپ کی آواز سے ہو سکتا ہے، آپ کے دلائل سے ہو سکتا ہے، پھر آپ کی تصویر کی ضرورت کہاں رہ گئی؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت تصویر رہتی ہے تو ویڈیو رہتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر نہیں رہتی تو نہیں دیکھتے۔ تو صاف ظاہر یہ ہے کہ یہ شریعت کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت تو آپ کی آواز سے پوری ہو گئی۔ اب تصویر کے دیکھنا اور دکھانا یہ آپ کے نفس کی ضرورت ہے کہ دیکھنے والا اگر اسے دلیل چاہیے تو آواز مل گئی، اسے دلیل وہ حاصل کر لے۔ اسے تصویر سے کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کی تصویر دلیل ہے؟ آپ کا فوٹو دلیل ہے؟ نہیں، آپ جو بول رہے ہو اس سے اس کو دلیل مل رہی ہے۔ آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کا امامہ دیکھ کر، آپ کا جبہ دیکھ کر اس کو دلیلیں نہیں مل رہی ہیں۔ آپ کا عقائد باطلہ آپ کا جبہ نہیں کر رہا ہے، آپ کے ٹوپی نہیں کر رہا، آپ کا چہرہ نہیں کر رہا، آپ کی داڑھی نہیں کر رہی ہے، آپ کا عصا نہیں کر رہا ہے، آپ کے جبے کی ڈیزائن نہیں کر رہی ہے، آپ کے سوٹ کی جو سٹنگ ہے وہ نہیں کر رہی ہے، میچنگ جو آپ نے ڈریسنگ جسے عورتیں کرواتی ہیں آپ کروا رہے ہیں، یہ نہیں کر رہی ہے۔ جو رد ہو رہا ہے وہ آپ کی آواز کر رہی ہے، تو آپ اپنی آواز دیجئے، تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو گویا کہ آپ سننے والا، یہ وہ سننے والے کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین کی ضرورت آپ کی آواز سے پوری ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو چلیے، مگر آج کل عموم بلوا ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ ہاں، حضور محدث کبیر کا یہ فرمان بھی ہے کہ دین اگر آواز سے پھیلتا ہے تو تصویر بند کرو، آواز پھیلاؤ، اور اگر دین تصویر سے چلتا ہے، پھیلتا ہے تو تصویر چلاؤ، آواز بند کر دو، پاگلوں کی طرح آپ دکھو گے اس کے اندر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عموم بلوا ہے، سب لوگ مصروف اسی میں لگے ہیں، بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر شامت نفس کی بنا پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے
ہم گناہوں سے نہ بچ سکیں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم ان گناہوں کو جائز قرار دے دیں. جیسا کہ الیاس عطار قادری نے ایک موقع پر کہا کہ بھئی ہم گناہ کرتے ہیں اس سے بچ نہیں پاتے, اگر اسے ہم گناہ مانے تو ہم فاسق ہو جائیں گے. واہ بھائی, تو تم شریعت کے مالک بن گئے ہو. تو بڑا اچھا راستہ آپ نے بتا دیا کہ میں جو گناہ کروں اسے جائز قرار دے دوں, پھر میں فاسق نہیں ہوں. تمہارے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی, تمہارے حلال کرنے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا, تمہارے حرام کرنے سے حرام حلال نہیں ہوگا, اور تمہارے حلال کرنے سے حرام کرنے سے جو ہے حلال حرام نہیں ہو سکتا. نہ تم کسی حلال کو حرام کر سکتے ہو, نہ کسی حرام کو حلال کر سکتے ہو. یہ تمہاری اپنی مجبوریاں ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں, کیا 99% جھوٹ نہیں بولتے لوگ؟ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تو جھوٹ کو جائز کر دو. کیا 80% لوگ داڑھیاں نہیں رکھتے, داڑھیاں نہیں چھلواتے ہیں, تو کیا داڑھیوں کو چھلوانا جائز کر دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے لوگ, تو کیا آپ نماز کو چھوڑنا جائز کر دو گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت داڑھیوں کی وجہ سے کہیں جان کا خطرہ ہے, داڑھیوں کی وجہ سے کہیں عزت کا خطرہ ہے نا, کہیں داڑھیوں کی وجہ سے بہت سارے مشکلات آتے ہیں. تو اب داڑھی کہہ دو بھائی ایئرپورٹ پر آپ کو روک لیا جاتا کیونکہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, چند بھیڑ مل کر آپ کو مار دیتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے, تو کھڑے ہو جاؤ. کوئی ہے شیخ الاسلام, کوئی مسلمین, کوئی نہ جانے کون کون سے شیخ ہیں آج کل. ہمارے سنیوں نے شیعوں کے بعد کیا, اب تو یہ شیعوں سے آگے بڑھ گئے. ایسے ایسے القابات. اب تو یہ اولاد فلاں اور اولاد فلاں کا جو اب ایک ایک سا جھگڑا چلا ہوا ہے. ارے جناب, اولاد ابو البشر کیا کافی نہ تھا؟ آپ رضوان میاں اولاد ابو البشر ہیں, جب عبد الجبار میاں اولاد ابو البشر ہیں, ہم بھی اولاد حضرت ابو البشر ہیں. صرف القابات. بولیے, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی ویڈیو دینی پروگرام کو اس ضرورت کے لیے جائز کیا تاکہ کیونکہ وہابی دیوبندی ٹی وی ویڈیو کے ذریعہ اپنے عقائد کو گھر گھر تک پہنچا دیے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ 4 خالی وہابی کافر ہیں, بقیہ سب گمراہ ہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے. بڑی عقل و دانش ببائد گریست, یہ کیا عجوبہ بنا رکھا ہے, دین کو کھلواڑ اور مذاق بنا رکھا ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ ہم نے دینی تقریر کو, دینی پروگرام کو جائز اس لیے کہا ویڈیو ٹی وی کے طریقے پر کیونکہ وہابیوں بد مذہبوں نے اپنے غلط عقائد لوگوں کو گھروں گھروں تک پہنچا دیا. ایک طرف کہتے ہو نہیں, سب لوگ عقیدہ نہیں جانتے, یاد رکھو جتنے ذبح کرنے والے ہیں سب کے سب جو ہے کافر نہیں, گمراہ ہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے. بولیے, آپ کا کان آپ کے قریب ہے, جو آپ بولتے ہو آپ سنتے نہیں ہو. اس لیے کہا جاتا ہے حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے, حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے. تو ہم نے جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں سب کی بخیا بہت ہی مختصر وقت میں چند لفظوں میں آسان طریقے پر ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا, وقت کافی ہو چکا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, برکتوں سے نوازے. پھر بھی اگر کچھ ضروری مسائل ہیں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں, چونکہ یہ اس وقت کا بڑا ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے. چلیے خیر, باتیں آئیں تو 2 باتیں اور ہم کر دیں. کچھ لوگوں نے پوچھا, چونکہ معاملہ بڑوں کا ہے اس لیے ہم نہیں بولنا چاہتے, تھوڑی دیر بول دیتے ہیں, کچھ باتیں ضروری. یاد رکھیں ہمارا مسلک کسی کو کافر قرار دینے میں متکلمین کا مذہب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے عمل یا قول وغیرہ میں ہم شیخیں نکالیں, پوائنٹس نکالیں, ہے نا, اس کو بانٹیں, 99 پوائنٹس ایسے نکلتے ہیں جس سے وہ کافر ثابت ہوتا ہے, مگر ایک پوائنٹ ایسا ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ثابت ہو سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اسے مسلمان کہیں گے, کفر کا حکم نہیں دیں گے, کیونکہ
کسی کو کافر قرار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہوا عقیدے کا مسئلہ جو باب الکلام کا ہے، لیکن نکاح، طلاق، خرید و فروخت، دوستی، رشتہ، تعلق، ذبیحہ، ان سب کا تعلق باب الکلام سے نہیں ہے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ فروعی مسائل ہیں، اور فروعی مسائل میں فقہا کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ کفر میں ہم متکلمین فقہا کی باتوں پر عمل کریں گے، روش پر چلیں گے، یہی اعلی حضرت کا نظریہ ہے۔ لیکن احکام شرعیہ فرعیہ میں ہے نا فقہا کے قول پر اعتبار ہوگا۔ اور یاد رکھو، زمین کے اس پردے پر کہیں ایک دو چار ملیں گے، ورنہ اکثریت وہابیوں کی وہ ہے جو فقہا کے نزدیک کافر ہیں، یا کم سے کم چلو جو دو چار بچتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اور ذبیحہ اور نکاح ایسے گمراہوں سے بھی حرام، اور ایسے لوگوں سے حرام جن پر فقہا نے کفر کا حکم لگایا ہو، جن پر فقہا نے کفر کا حکم لگایا ہو۔ یہ تو اعلی حضرت کی عبارتوں سے ظاہر ہے۔ تو یا تو آپ نے اعلی حضرت کی عبارتیں پڑھی نہیں، یا آپ صرف دھوکہ دینے کے لیے اعلی حضرت کا نام لیتے ہو، یا آپ پڑھے تھے اور بھول گئے، یاد نہیں ہے۔ دونوں میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے۔ مزید ایک چیز یہ ہے، یا جناب دو چار لوگوں کو دیکھ کر حکم لگایا جائے گا؟ آپ نے جو حکم بتایا، ہم جب حکم بتائیں گے تو کیا ایک آدمی کے لیے حکم بتائیں گے؟ حکم جو ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا۔ تو دیکھا جائے گا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دو چار لوگوں کے عمل پر حکم جو ہے یہ مخصوص ہوتا ہے، لیکن حکم عام اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔ جب اکثریت وہابیوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے مولویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اکثر بد مذہبوں کا یہی حال ہے، اکثر نہیں، دو چار میں کہوں گا، کہیں ہزاروں میں ایک دو ملیں گے جو کچھ نہ جانتے ہو، تو پھر ان کا کیا اعتبار ہے؟ پھر ان کا کیا اعتبار ہے؟ ذبیحے میں یہ آپ نہیں جانتے کہ اصل ہے حرمت، جب اسے حلال کیا کہا جائے گا تو اسی صورت میں جب ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ حلال ہے۔ اب دیوبندیوں پر کفر کا حکم ہے، ایک دیوبندی نے ذبح کیا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ حرام تھا، ذبح کرنے پر حلال ہوا، اور ذبح کیا ایک دیوبندی نے تو اب شک پیدا ہوا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ حرمت یقینی ہے، شک ہوا حلال ہونے میں، تو شک، علت میں شک ہونے کی وجہ سے حرمت کا حکم ختم نہیں ہوگا، اب بھی حرام رہے گا۔ بعد اس کے کی اس دیوبندی سے تحقیق کر لی جائے تو آپ ہر دکان پر جاؤ اور تحقیق کرو۔ آپ نے تو مسئلہ اور مشکل کر دیا۔ اب ہر آدمی، ہر ذبح کرنے والے سے پوچھا جائے گا تم سنی ہو کہ دیوبندی، تمہارا عقیدہ کیا؟ جب تک وہ لکھ کر کے نہ دے تب تک ہم نہیں مانیں گے اسے۔ تو آپ نے تو مشکل کھڑی کر دی جناب عالی۔ تو اب یہ سوچئے کہ دو چار لوگوں کا خیال کیا جائے گا، اور زمین کے اس پردے پر جتنے بد مذہب ہیں وہ کم سے کم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، جاہل کا جاہل، ان پڑھ انگوٹھا ٹیک کہتا ہے یا غوث المدد کہنا شرک ہے۔ اور بحکم حدیث جو کسی مسلمان کو کافر یا مشرک کہے وہ خود کافر و مشرک ہے۔ تو یہ تو خدا بہتر جانے آپ کی ان سے کون سی دوستی ہو گئی یا کیا تعلق ہو گیا، جو بھی کہے۔ تو میں حکم شرعی اور مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ذات کا معاملہ جو ہے وہ بڑے جانے، ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم وہاں پر کوئی بحث کر سکیں۔ بس اللہ رب العزت تمام علماء اہل سنت کو مسلک کے حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور بلا خوف لومت لائم، بغیر حسد و بغض و عناد کے مسائل شرعیہ پر عمل کرنے، پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے مسائل فقہیہ کے درس میں یہ سب سے لمبا درس ہوا ہے۔